بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ فن اول کی نوع اول کے 6 قواعد میں سے 5واں قاعدہ جاری ہے۔ 5واں قاعدہ یہ ہے کہ الضرر یزال، ضرر کا ازالہ کیا جائے گا۔ کچھ تفریعات بیان کرنے کے بعد مصنف نے اس قاعدے کے تحت جتنی بحثیں آتی ہیں ان کو مزید 4 ذیلی قواعد میں جمع کیا۔ ان 4 ذیلی قواعد میں سے تیسرا قاعدہ چل رہا ہے۔ اس میں پہلا قاعدہ یہ تھا ذیلی قاعدہ کہ الضرورات تبیح المحظورات، اور پھر دوسرا قاعدہ ما ابیح للضرورہ یقدر بقدرها، اور پھر تیسرا قاعدہ کہ الضرر لا یزال بالضرر۔ اس تیسرے قاعدے میں 2 مزید فرعی قاعدے نکالے، اور ان 2 کی بڑی اہمیت ہے، جن میں سے پہلا یہ ہے کہ ضرر خاص اور ضرر عام، تو ضرر خاص کو برداشت کر لیا جائے گا ضرر عام کے دفاع کے لیے، ضرر عام کے دفاع کرنے کے لیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر مقابلہ خاص اور عام سے نہ ہو بلکہ اشد اور اخف سے ہو، ایک میں بڑا ضرر ہے ایک میں چھوٹا ضرر ہے، تو چھوٹے ضرر کو برداشت کر لیا جائے گا بڑے ضرر کو دور کرنے کے لیے۔ جی، تو جو یہ بات تھی کہ ضرر خاص کو ضرر عام کے ازالے کے لیے برداشت کیا جائے گا، اس کے چند جزیات، اور پھر اس کے بعد ضرر اعظم کو دفع کرنے کے لیے ضرر اخف کو برداشت کیا جائے گا، یا اشد کا ازالہ اخف سے کیا جائے گا۔ یہ بیان جاری ہے۔ اس کے چند جزیات گزرے، جن میں سے آپ نے یہ پڑھا کہ باپ اگر اپنی اولاد پر خرچ نہ کرے تو اس کے لیے اس کو قید کیا جائے گا، کہ بیٹے پہ اپنی اولاد پہ خرچ نہ کرنے سے بچے کو تو اذیت ہوگی، مصیبت میں مبتلا ہوگا، اور اس انفاق پر مجبور کرنے کے لیے اس کو قید کیا جائے گا، تو یہ قید ہونا اس کے لیے اذیت ہے۔ لیکن یہ اس کے لیے چھوٹی اذیت ہے، باپ اس اذیت کو آسانی سے برداشت کر سکتا ہے، اور بیٹے کو کھانے کو نہ ملے، اولاد بچوں کو کھانے کو نہ ملے، وہ کیسے برداشت کریں گے؟ اور بھی چند جزیات، اور آج اس تعلق سے چند اور جزیات دیکھیے۔ میں ترجمہ کرتا ہوں اور حسب ضرورت تشریح دیکھیے۔ فرماتے ہیں ومنہا، اسی کے فروع سے، یا اسی کے فروع سے یہ بھی ہے کہ لبب طلعت دجاجۃ لؤلؤا ينظر الى اکثرہما قیمتا فیضمن صاحب الاکثر قیمت الاقل۔ اگر کسی کے مرغ نے موتی نگل لیا تو دیکھا جائے گا کہ کس کی قیمت زیادہ ہے، مرغ کی قیمت زیادہ ہے یا پھر موتی کی قیمت زیادہ ہے۔ تو جس کی قیمت زیادہ ہے وہ اس کا مالک کم قیمت والی چیز کی قیمت ادا کرے گا، ضامن ہوگا۔ مثال کے طور پر موتی کی قیمت بلا شبہ زیادہ ہوتی ہے، موتی جو ہے گنا قیمت ہوتی ہے، اعلیٰ درجے کی چیز مانی جاتی ہے، اور مرغی نے اسے نگل لیا، مرغی 200-400-500 کی، اور موتی ہو سکتا ہے ہزاروں میں ہو، تو ایسی صورت میں موتی کا جو مالک ہے وہ مرغی کی قیمت
مرغی کے مالک کو ادا کرے اور پھر چاہے تو ذبح کر کے اپنا موتی نکال لے، اس طرح سے دونوں کا نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر موتی کے مقابلے میں مرغ کی قیمت زیادہ ہے تو ایسی کیا صورت ہو سکتی ہے جناب کہ موتی کی قیمت جو ہے وہ کم ہے اور مرغ کی قیمت زیادہ ہے؟ ممکن تو ہے نا، آپ سوچ لیجئے، جہاں پر موتی کا کاروبار ہوتا ہو اور یہی بزنس ہو وہاں پہ، تو وہاں پہ تو چیز کی کثرت ہوتی ہے، اور کثرت و قلت ہی کی بنیاد پر ریٹ اپ اور ڈاؤن ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے موتی کی قیمت جو ہے وہ جو ہے وہاں پر اپنے اپنے موضع اور مقام کی بنیاد پر اس کی کوئی زیادہ قیمت نہیں ہے، لیکن وہاں پر جو ہے مرغیاں بڑی مشکل سے ملتی ہے، اس لیے ہو سکتا ہے اس کی قیمت زیادہ ہو، یا کوئی بہت شاندار قسم کی دیسی مرغی۔ کبھی کبھی کسی نسبت کی وجہ سے کوئی چیز بڑی مہنگی ہو جاتی ہے، جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بقرعید وغیرہ میں کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کسی بکرے یا خسی کے اوپر جو ہے وہ کچھ اچھے سے نشانات لگتا ہے کہ اللہ لکھا ہوا ہے یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے، تو اب جو ہے نا اس کی قیمت لاکھوں لاکھ میں لوگ بیچتے ہیں۔ کسی بھی وجہ سے کسی مرغ کی قیمت زیادہ ہو اور موتی کی قیمت جو ہے وہ کم ہو، تو جو زیادہ قیمت والا ہے وہ یعنی زیادہ قیمتی چیز کا مالک جو ہے وہ ضامن ہوگا کم قیمت والی چیز کی قیمت کا۔ ایسی صورت میں جو مرغ کا مالک ہے وہ مرغ اپنے پاس رکھے گا، موتی بھی اس کے پاس رہے گی کیونکہ اس کے پیٹ میں ہے۔ آج نہ صحیح جب بھی وہ مرغ کو ذبح کرے گا تو موتی نکال لے گا، گوشت کھائے گا، موتی اپنے پاس رکھ لے گا، اس لیے اس وقت وہ موتی کی قیمت ادا کرے۔ جب اس کے مرغ نے موتی کو نگل لیا تو اس وقت موتی کی قیمت ادا کرے۔ اور دیکھیے وعلی ھذا لو ادخل فصیل غیرہ فی دارہ فکبر فیہا ولم یمکن اخراجہ الا بہدم الجدار۔ اسی طور پر یہ بھی مثال دیکھ لیجئے کہ اگر کسی نے غیر کے بچڑے کو اپنے گھر میں داخل کر لیا، غیر کا بچڑا جو ہے نا، جیسے مان لیجئے کہ گائے کا بچہ ہے یا بھینس کا یا اونٹ کا، تو یہ تو جانور ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹے ہیں تو بکری کے سائز کے ہیں، اب آسانی سے گھر کے اندر آ سکتے ہیں، لیکن اندر رکھے اندر کافی جگہ ہے، وہیں پلتے بڑھتے رہے یہاں تک کہ پوری سائز میں ہو گئے۔ اب ان کو گھر سے نکالا کیسے جائے؟ دروازہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ اس میں سے بھینس یا گائے نکل جائے، تو اب کیا کیا جائے اس کا نکالنا؟ فرماتے ہیں کہ اگر غیر کی یا کسی کے بچڑے کو اپنے گھر میں داخل کر لیا اور اسی گھر میں وہ بڑا ہو گیا اور اس کو نکالنا دیوار گرائے بغیر ممکن نہ ہو، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ یہاں بھی بات وہی آ گئی، یا تو دیوار گرائیں اور پھر اس کو نکالیں، یا پھر یہ کہ اس بچڑا اب جب پوری گائے بن گئی یا بیل بن گیا تو اب اس کو اندر ہی ذبح کیا جائے اور پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے آسانی سے نکال لیا جائے۔ ایک چیز کی قربانی تو دینی پڑے گی، تو فرماتے اس میں بھی وہی مسئلہ ہوگا کہ دیکھا جائے گا کس کی قیمت زیادہ ہے۔ اگر گائے کی قیمت زیادہ ہے اور دیوار کی قیمت جو ہے وہ کم ہے، تو گائے دیوار توڑ کر کے گائے کو نکال لیا جائے اور جس کی گائے ہے وہ اب دیوار کی قیمت دے دے، بنانے کی قیمت اس کو دے دے جو بھی اخراجات ہوں۔ اور اگر دیوار کی قیمت زیادہ ہے اور گائے اس علاقے میں سستی مل رہی ہے، اس کی قیمت اتنی نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ گھر والا گائے کی قیمت جو ہے گائے کے مالک کو دے دے اور اس کو اندر ہی رکھے اور وہیں پر ذبح کر کے استعمال کرے، کھائے پیے یا جس طرح چاہے تصرف کرے۔ فرماتے وَكَذَا لَوْ أَدْخَلَ الْبَقَرُ رَأْسَهُ فِي قِدْرٍ مِّنَ النُّحَاسِ فَتَعَذَّرَ إِخْرَاجُهُ۔ یہی اسی طرح سے مسئلہ ہوگا یہ بھی کہ اگر گائے نے اپنا سر
پیتل کی ہانڈی میں ڈال دیا، پیتل کی ہانڈی میں سر ڈال دیا، اب اس کا سر نکالنا مشکل ہو گیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہانڈی میں ڈال دیا، اب سر وہ سینگ سمیت جب ڈالا اس میں تو ادھر سے جانے کو تو سر چلا گیا کسی طرح سے، اب نکلے کیسے کہ سینگ جو ہے وہ رکاوٹ بن رہی ہے، تو یا اور بھی کسی طور پر جو ہے ایسا ہو رہا ہے کہ سر جانے کو تو چلا گیا اس ہانڈی میں لیکن اب نکل نہیں پا رہا ہے، تو یا تو ہانڈی کو گلا کر کے یا کاٹ کر کے ریت آری سے ریت کر کے اس کو 2 ٹکڑے کیے جائیں اور پھر گائے کو بچا لیا جائے، اور یا پھر یہ کہ گائے کو ذبح کر دیا جائے اور اس طرح سے اس کے سرے کو جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے نکال لیا جائے اور ہانڈی کو بچا لیا جائے۔ تو ایک ہی چیز کو بچایا جا سکتا ہے، یا تو ہانڈی کو بچائے یا پھر گائے کو بچائے۔ اس میں دیکھا جائے گا کہ کس کی قیمت زیادہ ہے، تو جس کی قیمت زیادہ ہے کم والے وہ اس کی چیز کو بچایا جائے اور دوسرے کی قیمت یہ ادا کر دے۔ جی ہا کذا ذکر اصحابنا، یوں ہی ہمارے اصحاب حنفیہ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحمت و غفران کی بارش کرے، انہوں نے ذکر کیا ہے، جیسا کہ امام زیلعی نے تبیین الحقائق کی کتاب الغصب میں اس کا ذکر فرمایا۔ لیکن کہتے ہیں شافعیہ نے اس میں تفصیل کی ہے، یہ جو جانور یا گائے نے اپنا سر جو ہے نا وہ دے دیا ہانڈی میں، تو اس میں تفصیل یہ کی ہے، فقالو ان کانا صاحب البہیمتی معہا فہو مفرط بترک الحفظ، کہ اگر وہ جو جانور ہے، یعنی بہیمہ کا لفظ استعمال کیا تاکہ گائے اور دیگر دوسرے جانوروں کو بھی شامل ہو، تو اگر وہ جانور، اگر اس جانور کا مالک اس کے ساتھ ہے، جانور کے ساتھ ہے، تو یہ اس کی غلطی ہے، اس کی کوتاہی ہے کہ اس نے اپنے جانور کے سر کو ہانڈی میں ڈالنے دیا کیوں، اس نے دیکھا کیوں نہیں، حفاظت کیوں نہیں کی، تو ترک حفظ کی بنیاد پر کوتاہی اس کی طرف سے ہوئی۔ جی تو اب اس کے اوپر ذمہ داری آئے گی، فَإِن كَانَتْ غَيْرَ مَأْكُولَةٍ وَسِرَتِ الْقِدْرُ وَعَلَيْهِ عَرْشُ النَّقْص، فرماتے ہیں کہ اگر جو بہیمہ، جس بہیمے نے، جس جانور نے اپنا سر ہانڈی میں ڈال دیا، وہ جانور ماکول اللحم ہے یا غیر ماکول اللحم ہے، ہو سکتا ہے گائے ہو، بھینس ہو، اونٹ ہو، تو ماکول اللحم ہے، اور اگر غیر ماکول اللحم ہے ہو سکتا ہے گھوڑا ہو یا خچر ہو یا اس طرح سے کوئی ہاتھی ہو، تو فرماتے ہیں کہ اگر غیر ماکول اللحم ہے تو ہانڈی کو توڑا جائے اور پھر اس کے اوپر ہانڈی کو توڑنے کی وجہ سے جو ہانڈی کی قدر و قیمت میں، اس کی قیمت میں جو کمی آئی ہے، وہ کمی بطور تاوان ادا کرے، وعلیہ عرش النقص۔ جی غیر معقول اگر ذبح کریں گے تو پورا ضائع ہوگا، کہ کھا سکتے نہیں ہیں گوشت کو، تو غیر معقول اللحم ہے تو اس کو ذبح کریں گے تو پورا ضائع ہوگا، اور جب اگر لہٰذا اس کو بچایا جائے اور ہانڈی کو توڑا جائے، اور ہانڈی کو توڑنے کی وجہ سے ہانڈی کی قیمت میں جو کمی آئی ہے وہ کمی ادا کر دے، یا پھر یہ کہ معقول اللحم ہے وہ جانور، وفی ذبحها وجہان، تو اس کو ذبح کرنے کے معاملے میں 2 وجہیں ہیں، دونوں، یعنی ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ذبح کریں گے اور ایک یہ کہ ذبح نہیں کریں گے، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ دیکھتے اس پہ صاحب غمز العیون نے کچھ کہا یا نہیں کہا۔ جی نہیں، فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ يَكُن مَعَهَا، اگر جانور کا مالک اس کے ساتھ نہیں ہے، فَإِن فَرَطَ صَاحِبُ الْقِدْرِ قُصِرَتْ،
ولا ارشا، فرماتے ہیں کہ اگر جانور کا مالک جانور کے ساتھ نہیں تھا اور یہ زیادتی جو ہے وہ یعنی کوتاہی کس کی طرف سے ہوئی؟ ہانڈی کے مالک کی طرف سے، اس نے خود ہانڈی اس کے سامنے کر دی یا بس یوں ہی چھوڑ دیا تھا، اپنی ہانڈی کی حفاظت اس نے نہیں کی، تو ایسی صورت میں ہانڈی کو جو ہے وہ توڑا جائے گا اور اس توڑنے کی وجہ سے جو کمی آئے گی اس کا کوئی تاوان جانور کے مالک پر نہیں آئے گا۔ وَإِلَّا فَلَهُ الْأَرْشِ، اور اگر اس کی کوتاہی نہیں تھی تو تب بھی ہانڈی کو توڑا جائے گا اور اس کا تاوان جو کمی ہے وہ کمی کی بھرپائی جانور کا مالک کرے گا۔ جی فرماتے وَيَنبَغِي أَن يُلْحَقَ بِمَسْأَلَةِ الْبَقَرَةِ مَا لَوْ سَقَطَ دِينَارُهُ فِي مِحْبَرَةِ غَيْرِهِ وَلَمْ يُخْرَجْ إِلَّا بِكَسْرِهَا، اسی گائے والے مسئلے سے ملحق ہونا چاہیے ایک اور مسئلہ، جبکہ کون سا مسئلہ؟ کہ اس کا دینار دوسرے کی دوات میں گر گیا۔ کسی کی دوات ہے، اب تو زمانہ نہیں رہا قلم اور دوات کا، جو قلم کاٹ کے قلم بناتے تھے، دوات میں روشنائی بھر کے اس میں ڈبو کے لکھتے تھے، تو اس زمانے میں بڑی بڑی دواتیں ہوا کرتی ہوں گی، اس میں خاصی مقدار میں روشنائی کی بات زیادہ لکھنا ہوتا ہے، تو کسی کا دینار ایک جو ہے دینار گر گیا دوسرے کی روشنائی میں، اب وہ نکل نہیں رہا ہے، جب تک کہ اس کو توڑیں گے نہیں وہ دینار نکلے گا نہیں، تو کیا کیا جائے گا؟ بالکل اسی مسئلے سے ملحق ہے، اور ملحق ہونے کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ اس سے جواب نکال لیجئے کہ صاحب الاکثر قیمت الاقل کا ضامن ہوگا، لہذا دینار کی قیمت زیادہ ہے اس دوات سے، تو پھر دوات کو توڑ دیں، دینار نکال لے اور دوات کی قیمت جو ہے دینار والا دے، اور وہ دوات ایسی ہے کہ اس کی قیمت زیادہ ہے، ایک دینار تو ایک دینار ہے، تو پھر وہ دینار دوات ہی کے اندر رہنے دی جائے اور دوات والا جو ہے وہ دینار کے جگہ پر ایک دینار دے دے۔ اور دیکھیے فرماتے وَمِنْهَا جَوَازُ دُخُولِ بَيْتِ غَيْرِهِ إِذَا سَقَطَ مَتَاعُهُ فِيهِ وَخَافَ صَاحِبُهُ أَنَّهُ لَوْ طَلَبَهُ مِنْهُ لَأَخْفَاهُ، فرماتے اسی کی ایک فرع یہ بھی ہے کہ دوسرے کے گھر میں داخل ہونا جبکہ اس کا سامان اس کے گھر میں گر گیا، اذا سقط متاعه فيه، زید کا سامان بکر کے گھر میں گر گیا، کیا زید کے لیے اجازت ہے کہ بکر کے گھر میں داخل ہو بغیر اجازت کے؟ یہ اجازت نہیں ہے اس کو، لیکن زید کو ہے بکر کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے، جائز ہے، جبکہ زید کا سامان اس کے گھر میں گر گیا اور یہ سامان کا مالک ڈرتا ہے، یعنی زید اسے اندیشہ ہے کہ انہو لو طلبہ منہ، اگر یہ اس سے اس سامان کو مانگے گا، یعنی بکر سے مانگے گا کہ میرا سامان فلاں فلاں تمہارے گھر میں گر گیا ہے دے دو، تو لاخفا ہو، وہ ضرور اسے چھپائے گا، اگر یہ اندیشہ ہے تو، کہ چھت پہ سے کسی طرح سے اس کا سامان گر گیا، اب میں جا کر کے یہ کہتا ہوں کہ میرا فلاں مال تمہارے گھر میں گر گیا لا کے دو، تو اندیشہ ہے اس کے کیریکٹر اور نیچر سے، یہ اندیشہ ہے کہ وہ چھپائے گا، وہ نہیں دے گا، تو ایسی صورت میں اس نقصان سے بچنے کے لیے جو ہے اس کو اجازت ہے کہ بغیر پوچھے اس کے گھر میں جائے اور اپنا سامان اٹھا کر کے لے کے آ جائے۔ یہی فرق ہے ضرر اعظم اور ضرر اخف۔ فرماتے ہیں وَمِنْهَا مَسْأَلَةُ الظَّفَرِ بِجِنْسِ دَيْنِهِ، اسی کی فرع ہے یا اسی قبیل سے ہے کہ جن سے دین پر جب آدمی قابو پائے، اس کا مسئلہ کہ ایک بندہ ہے کہ جس نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور وہ مقروض اپنا دین ادا کر نہیں رہا ہے، وہ ادا کر نہیں رہا ہے، حالانکہ اس کے پاس اسی جنس کا مال موجود ہے، تو اس قرض دینے والے کے لیے، جس نے قرض دیا ہے، اس کو یہ حق ہے کہ اگر جو قرض دیا تھا اس کے جنس کا مال اسی کا مقروض کا اس کے قابو میں آ جائے، سامنے آ جائے، کنٹرول
ہاں میں آ جائے تو یہ اس سے بغیر پوچھے لے لے یا جبرن لے لے، کوئی پرمیشن، کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں بھی کیسے کسی کے مال کو لے لینے کی اجازت ہو رہی ہے؟ اسی لیے اجازت ہو رہی ہے کہ اگر جبرن اس سے مال لیا جائے گا تو اس کو نقصان پہنچے گا کہ اس کا مال اس کی اجازت کے بغیر لیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں دیتا اور نہیں لیا جائے تو اس سے بڑا نقصان اس کا ہو رہا ہے، وہ دے ہی نہیں رہا پیسہ۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جن سے دین پر قابو پانے کا مسئلہ بھی اسی میں سے ہے۔ اب یہ جن سے دین کہہ دیا، اس پر علامہ حموی نے کچھ نوٹس لگائے ہیں کہ اس میں جنس سے کیا مراد ہے، کیونکہ آپ دیکھیے گا تو کچھ معاملات میں دینار اور درہم، سونے اور چاندی کو الگ الگ جنس مانتے ہیں، اور کچھ معاملات میں دونوں کو ایک جنس مانتے ہیں۔ تو اسی طور پر دراہم و دنانیر کا مسئلہ، کہ دراہم قرض دیے تھے اور ابھی اس کے دینار ہمارے قبضے میں ہے، کیا کیا جائے؟ تو یہ سب مسائل آپ دیکھیے، اس میں بھی انہوں نے یہ قرار دیا کہ یہ اسی کی جنس سے ہے، دوسرا قول بھی نقل کیا کہ نہیں اس کی جنس سے نہیں ہے۔ بہرحال فرماتے وَمِنْهَا جواز شق بطن المیتہ لإخراج الولد اذا كانت ترجى حیاتہ۔ اسی کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ مردے کے پیٹ کو چاک کر دینا جائز ہے جبکہ اس میں بچہ موجود ہو، اس کو نکالنے کے لیے جبکہ اس کی حیات کی امید ہو۔ یعنی حاملہ جو ہے، حاملہ یہ بات ہو رہی ہے خاتون کی، انسان کی، جی۔ تو جب خاتون کے پیٹ میں بچہ موجود ہو اور امید ہے کہ بچہ، یعنی موومنٹ، اس کی حرکت ہو رہی ہے، تو بچہ جو ہے بچے دانی میں ابھی زندہ ہے، لیکن خاتون کا انتقال ہو جائے، تو اب جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو احترام میں اس کے جسم کو کوئی اذیت نہیں دی جا سکتی۔ آپریشن کرنا، پھاڑنا، یہ تو بڑی بات ہے، تو یہ اس میتہ کو اذیت دینا ہے، حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے۔ لیکن اگر اس کا پیٹ نہ چیرا جائے تو دوسری بڑی اذیت ہو رہی ہے، بڑا ضرر ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ تو خاتون، ان کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تو زندہ ہے، تو زندے کو اذیت دینا، زندے کو موت کے گھاٹ اتار دینا یا اس کی زندگی بچانے کی کوشش نہ کرنا، یہ ضرر اعظم ہے۔ اس لیے ضرر اعظم سے بچنے کے لیے ضرر اخف، ضرر اصغر یا ضرر اخف کا ارتکاب کیا جائے گا، یہ بالکل جائز ہے۔ فرماتے وقد امر به ابو حنیفہ، وقد امر به ابو حنیفہ رحمہ اللہ فعاش الولد كما فی الملتقط۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے رحمہ اللہ، انہوں نے ایسا حکم دیا ہے تو بچہ بچ گیا، جیسا کہ ملتقط میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ کا کے نزدیک ایسا ہی ہے کہ بچے کی زندگی کی امید ہو تو ماں کا پیٹ چیر کر کے بچے کو نکالا جائے، اور دیگر لوگ اس کے قائل نہیں ہے کہ جو چیز موہوم ہے، امید ہے، صرف امید کی بنیاد پر جو ہے ماں کا پیٹ کیوں چیرا جائے۔ اب یہاں پر ذکر نہیں کیا انہوں نے، ملتقط میں دیکھنا چاہیے۔ جو چیز مشہور ہے کہ حضرت امام طحاوی جو حنفی امام ہے اور ان کا بڑا عظیم مقام ہے، جنہوں نے جو ہے وہ شرح و معانی الآثار یہ 2 جلدوں میں لکھی ہے، اور مکثرین میں ہے، بڑی تصنیفیں ان کی ہیں، بہت کتابیں ان کی ہیں، حدیث میں بھی، فقہ میں بھی اور عقیدے میں بھی۔ تو خود انہی کے ساتھ یہ کیس ہوا کہ وہ ابھی شکم میں تھے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اب فقہ شافعی کی بنیاد پر ان کی والدہ کو یوں ہی دفن کر دیا جاتا تو امام طحاوی کا وجود بھی نہیں ہوتا، لیکن فقہ حنفی کی بنیاد پر ان کی والدہ کا آپریشن کر کے، پیٹ چیر کر کے ان کو نکالا گیا، اور یہ زندہ سلامت رہے اور پڑھے، اور اس کے بعد اتنی عظیم دین کی خدمت کی۔ تو
آپ دیکھیے گا امام طحاوی جو ہے وہ پہلے شافعی تھے اور پھر حنفی ہوئے، تو ان کے ماموں امام موزنی جو ہیں انہی کے شاگرد میں یہ تھے، انہی کے پاس رہتے تھے، پڑھتے تھے، لیکن پھر انہوں نے اعتراض بھی شروع کیا، پھر فقہ حنفیہ سے سیکھا اور پھر حنفیت کی طرف آئے۔ تو کس وجہ سے وہ شافعی سے حنفی ہوئے، کئی وجوہ بیان کی گئی ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو، اگرچہ ہم نے یہ وجہ پڑھی نہیں ہے۔ چلیے، واللہ عالم کی ان کے ساتھ واقعہ ہوا تھا کہ نہیں۔ قالو، فرماتے بخلاف ما اذا ابتلع لؤلؤة فمات فإنه لا يشق بطنه لأن حرمة الآدمی اعظم من حرمة المال۔ فرماتے ہیں کہ برخلاف اس کے کہ اگر وہی خاتون اگر ایک موتی نگل لے، وہی انسان اگر موتی نگل لے اور اس کی وجہ سے اس کی موت ہو جائے، یا اس کی وجہ سے ہو یا کسی وجہ سے موت ہو جائے، اور پتہ ہے کہ ان کے شکم میں موتی موجود ہے، تو اس موتی کو نکالنے کے لیے اس انسان کا پیٹ نہیں چیرا جائے گا۔ فرق ہو گیا نا، کہ انسان کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، اس بچے کی جان بچانے کے لیے پیٹ چیرا جائے گا میت کا، لیکن موتی ہے اس کے پیٹ میں، اس موتی کو نکالنے کے لیے اس انسان کا پیٹ نہیں چیرا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں دیکھ لیجئے مقابلہ، وہاں انسان کو، بچے کو بچانا ہے، یہاں موتی کو بچانا ہے۔ فرماتے لأن حرمت الآدمی اعظم من حرمت المال، کہ انسان کی جو حرمت ہے وہ مال کی حرمت سے بڑھ کر ہے، اس لیے وہاں تو پیٹ چیرنے کا حکم ہے، یہاں پر حکم نہیں ہے۔ فرماتے وَسَوَّ الشَّافِعِيَّةُ بَيْنَهُمَا فِي جَوَازِ الشَّقِّ، شافعیہ فقہا نے دونوں مسئلوں میں جو ہے تسویہ قرار دیا ہے، برابر ہے۔ حنفیہ نے تو فرق کیا ہے کہ وہاں پیٹ چیرا جائے، یہاں پیٹ نہ چیرا جائے، وہ گویا کہ دونوں میں کہہ رہے ہیں کہ پیٹ نہ چیرا جائے۔ جی جی، یہ میں نے پہلے والے مسئلے کے مقابلے میں کہا، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے شافعیہ کی کتاب دیکھنی ہوگی، اس عبارت سے تو سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ شافعیہ نے ان دونوں معاملوں میں جواز شق میں برابری کی ہے، یعنی پہلے کو بھی جائز قرار دیا ہے، دوسرے کیس میں بھی جائز قرار دیا ہے کہ موتی بچانے کے لیے بھی مردے کا پیٹ چیرا جائے گا۔ چلیے، کہتے ہیں وفی تہذیب القلانسی من الحضر والاباحہ، تہذیب القلانسی کی کتاب الحضر والاباحت میں اتنی بات اور لکھی ہے۔ فرماتے وقیمت الدرہ، وقیمت الدرۃ فی ترکتہ وان لم یترک شیئا لا یجب شیء، کہ اس موتی کی قیمت اس کے ترکے سے ادا کی جائے گی، اس کے ترکے میں ہوگی، اور اگر کچھ نہ چھوڑا تو پھر کچھ واجب نہ ہوگا۔ یعنی امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ابھی مسئلہ گزرا کہ اگر کوئی انسان موتی نکل گیا، اب اس انسان کا انتقال ہوا، پتا ہے کہ اس کے پیٹ میں موتی ہے، موتی تو گلے گا نہیں، پیٹ میں موتی ہے، تو کیا موت کے بعد پیٹ چیر کر کے موتی نکالا جائے؟ تو فرمایا کہ نہیں، انسان کی حرمت جو ہے وہ زیادہ ہے، پیٹ نہیں چیرا جائے گا موتی نکالنے کے لیے۔ تو اب سوال یہ ہوا کہ موتی کے مالک کا جو نقصان ہوا اس کا کیا بنے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کے ترکے سے موتی کی قیمت ادا کی جائے، اس کے ترکے سے موتی کی قیمت ادا کی جائے، اور اگر ترکہ میں کچھ تھا ہی نہیں تو پھر معذرت مجبوری ہے، کچھ واجب نہیں ہوگا۔ اور ایک جزیہ دیکھیے، فرماتے منہا طلب صاحب الاکثر القسمۃ وشریکہ یتضرر فإن صاحب الکثیر یجاب علی احد الاقوال، کہ
جو جس کا شیئر زیادہ ہے، جس کی شرکت جو ہے، شرکت میں حصہ جس کا زیادہ ہے، وہ تقسیم کا مطالبہ کرے حالانکہ اس کے شریک کو نقصان پہنچے، تو کیا اس کی بات مان لی جائے گی؟ مسئلہ یہ ہے کہ زید اور بکر دونوں نے ایک پراپرٹی خریدی، اور خریدنے میں تو اختیار ہوتا ہے، مان لیں بہتر مثال یہ ہوگی کہ اضطراراً ان کی شرکت میں ایک مال آ گیا وراثت کے طور پہ، یا جو ہے وہ کسی اور طریقے سے کسی نے ہبہ کر دیا، وصیت کے طور پہ آ گیا مال، یا کسی کے بدل کے طور پہ آ گیا مال، کوئی ایسی طریقے پہ کہ ان کے پاس مال آ گیا اور شرکت میں آ گیا، اور حال یہ ہے کہ ایک کا حصہ زیادہ ہے، دوسرے کا حصہ کم ہے۔ اور صورتحال کی وضاحت کے لیے یہ بھی آپ سوچ لیجئے کہ ایسا فرق ہے کہ اکثر بڑا جو حصہ ہے، اکثر حصہ جس کا ہے، وہ اگر اس کو اس پر قبضہ نہ دے دیا جائے، تقسیم نہ کرا دی جائے، تو اس کا نقصان ہو رہا ہے، وہ زیادہ حصے کا مالک ہے اور اپنا حصہ استعمال کر نہیں پا رہا ہے، اور تقسیم کر دی جائے تو پھر چھوٹا والا جو شریک ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے کہ پھر اس کا حصہ کسی کام کا نہیں رہتا ہے، اتنا چھوٹا ہے کہ وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو یہاں پر نقصان تو دونوں کو ہو رہا ہے، وہ پراپرٹی ایسی ہے کہ دونوں مل کے رہیں تبھی دونوں کا فائدہ ہے، اور تقسیم کرنے میں نقصان ہے۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اگر ایک کا نقصان کم ہے، دوسرے کا نقصان زیادہ ہے، تو جس کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے اس کے نقصان کا ازالے کی کوشش کی جائے گی، اگرچہ دوسرے کا نقصان جس کا کم ہو رہا ہے، اس کا نقصان ہو رہا ہو، اس کو برداشت کر لیا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ صاحب الاکثر یعنی جس کا حصہ زیادہ ہے، اس نے قسمت کا یعنی تقسیم کا مطالبہ کیا، درا حال ہے کہ اس کے شریک کو تقسیم سے نقصان پہنچے، تو صاحب الکثیر کو جواب دیا جائے گا، یعنی صاحب الکثیر کی بات مان لی جائے گی، اعلی احد الاقوال ہے نا، یعنی ائمہ حنفیہ کا اس سلسلے میں کئی قول ہو سکتا ہے، ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ صاحب الکثیر کی بات مان لی جائے اور فیصلہ کر دیا جائے، تقسیم کر دی جائے۔ کیوں؟ لأن ضررہ فی عدم القسمت اعظم، کیونکہ نہ بانٹنے میں، جو نہ تقسیم کرنے میں جو اس بندے کو نقصان ہو رہا ہے وہ اس کے شریک کے نقصان سے زیادہ ہے، بانٹ دینے میں شریک کو نقصان ہو رہا ہے اور نہ بانٹنے میں اس پہلے والے شریک کو نقصان ہو رہا ہے، لیکن بانٹ دینے سے جو چھوٹے والے شریک کا نقصان ہو رہا ہے وہ کم ہے، چھوٹا نقصان ہے، اور نہ بانٹنے میں اس کا نقصان بڑا ہے، تو بڑے نقصان کا ازالہ کیا جائے گا، چھوٹے نقصان کو برداشت کیا جائے گا۔ یہاں پر جو یجاب علی احد الاقوال فرمایا، اس میں حموی میں دیکھیے 34 نمبر کا حاشیہ، اس میں حموی نے جو بیان کیا ہے اس سے چند اقوال اور سامنے آتے ہیں، اور اسی کو یعنی صاحب الاکثر کی بات مانی جائے گی، اسی کو علامہ حموی نے فرمایا ھذا القول هو الصحیح، اس کی وجہ بھی پوری بتائی ہے کہ صاحب الاکثر نے قاضی سے مطالبہ کیا کہ اس کو اس کی ملکیت سے نفع اٹھانے کے ساتھ خاص کیا جائے، غیر کو منع کیا جائے، اور یہ اس کا حق ہے اور انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے، تو اسے حق ہے کہ غیر کو منع کرے اس کی اپنی ملکیت سے نفع حاصل کرنے پہ، تو قاضی پر واجب ہو گیا کہ اس کی بات سنے، کیونکہ قاضی کا تقرر ہوتا ہی اس لیے ہے کہ وہ حقوق والوں کو حقوق پہنچائے اور ظالموں کے مظالم دور کرے۔ دوسرے کے زر کا کیا اعتبار، کیونکہ دوسرا تو
ہے، دوسرا تو پہلے کی ملکیت سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے اور اس کی گنجائش نہیں ہوگی۔ فرماتے ھذا القول هو الاصح۔ دیکھیے اسی کے بعد فرماتے ہیں ولم یذکر المصنف رحمہ اللہ حکم ما لو طلب صاحب القلیل۔ مصنف نے یہ مسئلہ نہیں بیان کیا، اس کا حکم نہیں بیان کیا کہ اگر صاحب القلیل نے مطالبہ کیا ہو تو کیا کیا جائے گا، تو اس لیے نہیں بیان کیا کہ اس میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کی طلب نہیں مانی جائے گی، اس کی طلب پر تقسیم نہیں ہوگی، ایک یہ ہے کہ تقسیم ہوگی۔ چلیے الرابعہ، اب یہ چوتھا قاعدہ بتایا تھا کہ اس میں 4 ذیلی قواعد ہیں، آخری قاعدہ فرماتے نشأت من هذه القاعدة قاعدة رابعہ، اس قاعدہ یعنی تیسرے قاعدے سے ایک چوتھا قاعدہ بھی ابھر کر سامنے آیا۔ اس قاعدے سے ایک چوتھا قاعدہ آیا، وہ کیا ہے کہ ما اذا تعارض مفسدتان، یہاں ذرا صحیح کر لیں، مفسدتان لکھا مفسدتان روعی اعظمها ضررا بارتکاب اخفها، کہ جب دو مفسدہ کا ٹکراؤ ہو جائے کہ یہ آپ عمل کریے تو اس میں یہ خرابی ہے، وہ عمل کریے تو اس میں وہ خرابی ہے، تو اس میں رعایت کی جائے گی اس کی جس کا ضرر زیادہ ہو، جس کا ضرر زیادہ ہو اس ضرر کا ازالہ کرو بے ارتکاب اخفیہ، اس کے ارتکاب سے، یعنی وہ عمل کر کے جس کا مفسدہ کم ہو، جس کا ضرر کم ہو، تو کم ضرر والے کام کو کر لیا جائے گا اور بڑے ضرر والی چیز سے بچا جائے گا۔ اس کی مثال میں نے دی تھی کہ سرجری اور آپریشن ہوتا ہے آج کل، تو اگر آپریشن نہ کرایا جائے تو موت کا مسئلہ ہے، اور اگر کرایا جائے تو اس میں بھی اعضاء کو کاٹنا پڑتا ہے، تو یہ کم اس میں ضرر ہے، اس میں زیادہ ضرر ہے۔ پتا ہے کہ آپریشن کے بعد بہت ساری پابندیاں لگ جاتی ہے، تو ضرر تو ہے اس میں، لیکن یہ ہلکا ضرر ہے، اس میں بڑا ضرر ہے۔ تو جب ایک طرف ضرر ہو دوسری طرف بھی ضرر ہو، اور ایک بڑا اور دوسرا چھوٹا، تو چھوٹے والے کا ارتکاب کیا جائے اور بڑے والے سے اجتناب کیا جائے۔ اس پر علامہ حموی نے یہ کمنٹ کیا ہے، یہ کون سا نیا قاعدہ ہو گیا، یہ تو بالکل تیسرا ہی قاعدہ ہے، بس نام بدل دیا ہے۔ یہاں پر علامہ حموی نے یہاں پر اس پہ فرمایا اذا تعارض مفسدتان فی ان هذا عین السابقہ فی الحقیقت واختلف العنوان لا غیر، کیونکہ اس پہ ابھی جو تیسرا بتایا اس میں تو پوری تفصیل بتائی، اعظم اور اخف یہاں پہ فرمایا، وہاں پہ بھی جو ہے نا اخص خاص اور عام کہہ کر کے ایک مقابلہ کیا، اور ایک اشد اور اخف کہہ کر کے مقابلہ کیا، تو وہی یہاں پہ اعظم اور اخف کر کے آ گیا۔ چلیے بہرحال دیکھتے ہیں۔ قال الزیلعی فی باب شروط الصلاۃ ثم الاصل فی جنس هذه المسائل، ان مسائل کے جنس میں اصل جو مسئلہ ہے، اصل جو قاعدہ بنے گا وہ یہ کہ من ابتلی ببلیتین وہما متساویتان یأخذ بأیتہما شاء، فرمایا کہ جو دو بلاؤں میں مبتلا ہو جائے اور دونوں بلائیں بالکل برابر ہیں، یعنی ایک بلا دوسرے بلا سے بڑی نہیں ہے، تو جس کو چاہے اختیار کرے، پھنس گیا ہے وہ تو جس کو چاہے اختیار کرے۔ وَإِنِ اخْتَلَفَا، لیکن اگر یہ دونوں بلائیں مختلف ہوں، یعنی چھوٹے اور بڑے ہونے میں، اخف اور اشد ہونے میں، تو یختار احونہما، تو بندہ اختیار کرے وہ جو ہلکی بلا ہے، لأن مباشرۃ الحرام لا تجوز الا للضرورت، اس لیے کہ حرام کا ارتکاب نہیں
اس کی اجازت نہیں ہے مگر ضرورت کے لیے. حرام کے ارتکاب اور مباشرت کی اجازت ہی نہیں ہے مگر ضرورت کے لیے. جب ضرورت ہو تب وہ کرے اور ضرورت نہیں ہے تو وہ نہیں کرے. ولا ضرورت فی حق الزیادت، اور حق زیادت میں کہاں ضرورت ہے؟ مثال کے طور پر جو ہے ایک معاملے میں اخف ہے اور دوسرے معاملے میں اعظم ہے، اشد ہے ضرر. تو اب یہاں پر جو ہے نا ہلکی والی مصیبت اور بلا کو اختیار کرے اور زیادہ والے کو چھوڑے، کیونکہ جب چھوٹے والے سے ضرورت پوری ہو جا رہی ہے تو بڑے والے کی ضرورت ہے کہاں پہ؟ بڑے والے کی ضرورت ہے کہاں پہ؟ اسی لیے مثال کے طور پر اب بہت ساری مثالیں آ جائیں گی کہ جان بچانا ہے تو خمر ہے یا میتا کا گوشت ہے، اور اسی طرح سے میتا میں سے بڑھ کر کے ہے کہ کسی انسان کا گوشت ہے. تو میتا کا گوشت کھا لے، انسان کا گوشت نہ کھائے، کیونکہ اس میں اور زیادہ خرابی ہے، اور زیادہ اس میں بے حرمتی بھی شامل ہو جاتی ہے. اس طرح سے بہت ساری مثالیں دیکھ سکتے ہیں. تو جو ضرورت ہے، ضرورت ہی کی بنیاد پر نہ حرام کے ارتکاب کی اجازت ہوتی ہے. تو جب اخف سے ضرورت پوری ہو گئی تو اشد میں یا زیادت میں کہاں ضرورت رہ گئی؟ وہ ضرورت ہے ہی نہیں، وہ چیز حرام کے حرام رہے گی. اس کی مثال دیکھ لیجئے، فرماتے ہیں رجل علیہ جرح لو سجد سال جرحہ وان لم يسجد لم يصل فانه يصلي قاعدا یؤمی بالرکوع والسجود. ایک بندہ ہے جس کو زخم ہے، اگر وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کا زخم جو ہے وہ بہتا ہے، اور سجدہ نہیں کرے تو نہیں بہتا. تو کیا کرے گا وہ؟ فرماتے ہیں بیٹھ کے رکوع اور سجود کے اشارے سے نماز پڑھے گا، رکوع سجود کیے بغیر، اشارے سے بیٹھ کر کے اشارے سے نماز پڑھے گا. کیونکہ سجدہ کرے گا تو زخم بہے گا، اور اشارے سے پڑھے گا تو زخم نہیں بہے گا. تو ان دونوں صورتوں میں ایک نہ ایک مسئلہ ہے. اگر سجدہ کرتا ہے تو زخم بہے گا، اس سے پیپ ہے، مواد ہے، خون ہے، نکلے گا، اور جب یہ چیز نکلے گی تو وضو ٹوٹے گا، تو نجاست کے ساتھ وہ نماز پڑھے گا، بے وضو نماز پڑھے گا وہ. اس میں یہ خرابی ہے. اور اگر بیٹھ کر کے پڑھتا ہے تو پاکی تو ہے اسے، نہ وضو ٹوٹا، نہ جسم پہ کہیں نجاست لگی. لیکن سجدہ اور رکوع زبان اور دل تو اصل محل تو دل ہے. نیت کا کلاس شروع ہوئی آپ جوائن کریں. اس لیے اب دو حرف قدر ایک حرف پہلے نہ یا طلب ہو دو